کچھ ایفرٹ کی جس میں ایسے ایریاز جو نان کنونشنل ہیں، جن کے ایکسپورٹس اس طرح سے یا پاکستان کر نہیں رہا ابھی تک یا کر پا نہیں رہا، ایبلٹی ہے لیکن گورنمنٹس نے اس طریقے سے اس کو نہیں لیا، اس سیکٹر کو ایز اے کمبائن ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. آپ میں سے بہت سارے دوست چہروں سے میں واقف ہوں کہ وہ اکانومی کو کور کرتے ہیں، کامرس کو کور کرتے ہیں، تو آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ بہت سارے ایریاز ہیں جس میں ہماری اپنی کیپیسٹی ہے لیکن ہم انہیں ایکسپورٹ نہیں کر رہے، جس میں پچھلے 1 سال سے کامرس منسٹری نے خصوصاً اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز اور دوسری منسٹریز نے کام کیا. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جب رزاق داؤد صاحب یہ میٹنگ کروا رہے تھے تو اس میں وہ ریپرزینٹیو بھی ایز اے سیکٹر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے کچھ سیکٹرز میں بہت چھوٹی ایکسپورٹ ابھی ہوئی، لیکن حوصلہ افزا بات یہ کہ پہلی دفعہ ایز اے سیکٹر ان کے ایشوز سنے گئے، ان کے ایشوز کے اوپر رزاق داؤد صاحب نے جو کام کیا ہوا تھا وہ وہاں انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور تقریباً تمام ایکسپورٹرز جو تھے وہ بھلے ٹیکسٹائل ہو، بھلے انجینئرنگ ہو، بھلے ایگرو نان ایگرو، جتنے بھی بڑے سیکٹرز ہیں تمام نے گورنمنٹ کو اپریشیٹ کیا جو گورنمنٹ کے ابھی تک کے سٹیپس لیے ہوئے تھے. اور اس میں بڑی سادہ بات تھی، اور سادہ بات تھی کہ گورنمنٹ نے کامن سینس کو استعمال کیا، انٹیگریٹی اور آنیسٹی کو استعمال کیا، اور رزاق داؤد صاحب نے اور ہماری جتنی بھی دوسری ٹیم تھی انہوں نے سب سے پہلے جو سب سے بڑا فقدان ہوتا ہے اس کو ختم کیا، اور وہ ہوتا ہے 2 وے کمیونیکیشن کا. انہوں نے دروازے کھولے، جو بزنس سیکٹر تھا ان کو بیٹھ کے ان سے بات کی، جو باتیں حکومت کے کرنے کی تھیں اس کے اوپر ایفرٹ شروع کی، جو ان کے کرنے کی تھی وہ انہیں بتایا. اور آج اللہ کا شکر ہے، رزاق صاحب آپ کے ساتھ فگرز شیئر کریں گے ابھی، کہ ہم نہ صرف جو ہم نے ایکسپورٹ میں لوز کیا تھا وہ لوز کیا، بلکہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو اور آگے بڑھایا، اور اگلے سال کے لیے ہم اب اتنے حوصلہ مند ہوئے ہیں ان تمام ایفرٹس کی وجہ سے کہ ہم اگلے سال اس سے بھی بڑے اپنے لیے ٹارگٹس رکھ رہے ہیں، اور ہمیں پوری اس پہ امید ہے کہ وہ اچیو ہوں گے. تو آخری بات کہ آج جتنے بھی ایکسپورٹرز تھے ان تمام نے پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے یہ بڑا واضح کہا کہ پرائم منسٹر صاحب انہیں جس طرح سے اویلیبل ہیں، پہلے کوئی پرائم منسٹر اویلیبل نہیں تھے. آج کی میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جس طرح پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن کی ایک NCOC بنائی تھی اور ہر مہینے اس کی میٹنگ لیتے تھے، اب پرائم منسٹر ہر مہینے میں ایک دفعہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ایک نشست کیا کریں گے اور اپڈیٹ چیک کریں گے کہ جو صوبوں میں ان کے پرابلم ہیں وہاں صوبائی ریپریزنٹیو بیٹھے ہوں گے، اور جو فیڈرل پرابلم ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ حل کرے گی. اور ہر 15 دن بعد رزاق داؤد صاحب کے ساتھ ہمارے ترین صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، شوکت ترین صاحب، وہ خسرو بختیار صاحب انڈسٹریز کے جو منسٹر ہیں، اور ریلیونٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہر 15 دن بعد ایکسپورٹرز کی ملاقات ہوگی. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا اگر مستقبل ہے تو وہ ایکسپورٹس کی سسٹینیبل ایکسپورٹس کی ترقی میں ہے. رزاق صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پچھلے 12 مہینے میں ہمیں کافی توجہ دیے ہے ایکسپورٹس کے اوپر، اور اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ جون 30 تاریخ اس سال جب پرانا فائنینشل ایئر ختم ہوا تو ہمارا گڈس کا ایکسپورٹ بڑھ گئے تھے، 25.3 ہو گئے تھے، اور ایک لحاظ سے وہ ریکارڈ تھا. اور دیکھو یہ جو اس کے اوپر توجہ دے رہے کہ یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوا، اور اس کا جو اچھی بات یہ ہوئی کہ جون کے مہینے میں ہمارے جو ایکسپورٹس ہے وہ 2.7 ایک مہینے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیٹ واز اے ریکارڈ منتھ ایور، کہ ایک مہینے میں کبھی اتنا نہیں ہوا. اور آج مجھے جولائی کے فگرز آگے ہیں، اور الحمدللہ جولائی کے 2.3 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ ہوا ہے جولائی میں، اور وہ بھی کبھی بھی جولائی میں اتنا ہائی نہیں ہوا. تو جولائی کے مہینے کا صرف وہ ایک ریکارڈ ہے. تو
ہمیں ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینا ہے اور ہماری جو پالیسی ہے وہ ہے ایکسپورٹس ایکسپورٹس ایکسپورٹس. ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ میک ان پاکستان بھی ایک ہماری پالیسی ہے. اور میک ان پاکستان اس لیے ہے کہ جو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ لوکل بنائیں. میک ان پاکستان ایک کریٹیکل میس تک پہنچ جاتا ہے, پھر یہ ایکسپورٹس شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کا تھوڑی دیر میں ایک بہت اچھا اگزامپل دوں گا. تو پھر سوال آیا کہ ایکسپورٹس کہ کوئی محنت تھی, کوئی عقل تھی, کوئی اسٹریٹجی تھی اس کے پیچھے. اس گورنمنٹ نے بڑی اسٹریٹجی بنائی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں 3-4 خاص پوائنٹس ہیں جس سے ہمارے ایکسپورٹس میں تیزی آئی ہے. ایک تو ریئلسٹک ایکسچینج ریٹ ہو گیا ہے. دوسرا ہے کہ یہ پیمنٹس آف ریفنڈس جو سرکار نے بزنس مین ایکسپورٹرز کا پیسہ اپنے پاس رکھے تھے کئی سالوں سے وہ واپس دے دیے. تو ان کے لکوڈیٹی کے جو مسئلے تھے نا وہ حل ہونے شروع ہو گئے. پھر ایکسپورٹرز کو کمپیٹیٹیو انرجی پرائسز دیے. اور چوتھا ہے ٹیرف ریشنلائزیشن. ہم لوگ نے ڈیوٹیز خاص طور پر رو مٹیریلز کے اوپر کم کر دی. رو مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹریز. اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ڈیوٹیز ہائی رکھتے ہو رو مٹیریلز کے اوپر اٹ از این اینٹی ایکسپورٹ بائس. تو وہ ہم لوگوں نے کم کر دیے. تو اس وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس کے ریزلٹس بہتر آنے شروع ہو گئے. تو پھر ایک سوال آیا کہ اس سال جو ہم لوگ نے ابھی نیا سال شروع ہوا ہے اس کے لیے ایکسپورٹ ٹارگیٹ کتنا ہونا چاہیے. پچھلے سال 25.3 گڈس کے لیے تھا اور 6 بلین سروسز کا. تو کل ملا کر 31.3 ہمارے ایکسپورٹ ہے سارا ملا کر. تو پھر سوال آتا ہے کہ اس سال کیا کرنا ہے, کہاں تک جانا ہے. تو ایکسپورٹرز کے ساتھ منسٹری آف کامرس کی گفتگو شروع ہو گئی اور ہم لوگوں نے پھر سوچے کہ اس کو کس طرح سے کہاں توجہ دینا ہے کہاں نہیں دینا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ایکسپورٹس میں اضافہ سب سے زیادہ کہاں ہوا ہے. سب سے زیادہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے آئی ٹی سیکٹر میں. الحمدللہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر اچھی طرح سے پک اپ کیا ہے اور آئی ٹی میں اضافہ ہوا ہے 47%. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ $2 بلین کراس کر دیے. پہلے دفعہ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر $2 بلین کو کراس کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے ویری ویری گڈ اچیومنٹ. تو جب ہم لوگ سب سے بات کی تو یہاں تک پہنچے ہیں. یہی ہمارا اس وقت خیال تھا اور میں سوچتا تھا کہ پرائم منسٹر سے بات کریں. پرائم منسٹر کے اگریڈ پرفارمنس ہے نا وہ ان کے سامنے رکھ دیں. اور یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم لوگوں نے یہ پریزنٹ کرے. جہاں گڈس کا 25.3 تھا اس کو ہم لوگ نے لے جائیں گے 31.2.
25.3 سے لے جائیں گے $31.2 بلین. تو اور جہاں سروسز کا 6 بلین ہے اس کو ہم لوگ لے جائیں گے 7.5. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل ملا کر جہاں 31.2 تھا وہ جا کر 38.7 ہو جائے گا اگلے سال. the year that we're in. So I think it's a very, very good target. تو آج میٹنگ ہوئی پی ایم صاحب کے ساتھ اور وہاں ٹیکسٹائل والوں نے رائس, fruits and vegetables, services, leather, engineering کو بلائے اور ان سے گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک رینج رکھے. تو ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ ہم لوگ تو 20 کر سکیں گے اور امید ہے کہ سرکمسٹانسز یہ کووڈ کا کچھ حالات ٹھیک رہے تو ہم لوگ 20 سے 21 تک چلے جائیں گے اور ہمارا سارا ملا کر 38.7 سے ہمیں جا سکتے ہیں to 40 billion. So that is a 40 billion is a very, very high, good target. I'm from the private sector. I generally like to give stretch targets. So the range now is total exports, inshallah, will fall between 38.7 and 40. یہی ہمارا رینج ہوگا. تو اور ٹیکسٹائلز کے لیے بٹوین 20 اور 21 کے درمیان. اور پی ایم کے پاس اور 2 لوگ آئے ہوئے تھے اور میں نے خاص طور پر ان دونوں کو بلایا تھا. ایک تھا ثاقب شیرازی, موٹر سائیکلز, اور انہوں نے پی ایم صاحب کے سامنے بتایا کہ موٹر سائیکلز کے ایکسپورٹس ابھی تک تھے 0. دیر از 0 ایکسپورٹ, کوئی ایکسپورٹس نہیں ہے اور وہاں موٹر سائیکل. لیکن جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ پہلے میک ان پاکستان کے بعد کرٹیکل میس ہونا چاہیے. اس وقت پاکستان کرٹیکل میس ان مینوفیکچرنگ موٹر سائیکل پہنچ چکا ہے. There are now 2.6 million motorcycles are made in Pakistan. اور انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب 2-3 چیزیں. ایک, 10,000 موٹر سائیکلز کے آرڈرز آ چکے ہیں فار ایکسپورٹ. اور اس سے اور چیز کہ ہونڈا از ناؤ shifting 2 or 3 of their major products for export and come to Pakistan. تو یہ انشاءاللہ ان کی طرف سے آیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ فائنلی ایک ہماری پالیسی لوکل بناؤ اچھی طرح سے کرو, برنگ یور کاسٹ ڈاؤن, اور پھر یہ ایکسپورٹ شروع ہو گیا ہے. تو ایک تھا دی ادر جینٹلمین جن کو میں نے بلایا وہ عامر اللہ والا نے شروع کر دیا ہے موبائل فون لوکل مینوفیکچر. جی I think the same gentleman, yes.
تو انہوں نے موبائل فون کی فیکٹری لگا دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ الحمدللہ now local manufacturing of mobile phone بڑھتے جا رہا ہے اور ہمارے imports of mobile phones کم ہو رہے ہیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ امپورٹس کم ہو رہے ہیں, لوکل موبائل فونز بن رہے ہیں. اس کا مطلب جابز مل رہے ہیں لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی آن میک ان پاکستان صحیح چل رہی ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی لوگوں کو, باہر کے لوگ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے میک ان پاکستان. تو کئی لوگ آ گئے ہیں میدان میں. آئی ایم ہیئرنگ کہ 21 اپلیکیشنز کہ ہمیں بھی پاکستان میں موبائل فون بنانا ہے, ہمیں بھی بنانا ہے. خوشی سے آ جاؤ, بناؤ. ایک پالیسی ہماری بن گئی ہے. تو پھر میں عامر اللہ والا کو اس لیے بلایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ ان نیکسٹ ایئر 2022 میں انشاءاللہ ہی ول بی ایکسپورٹنگ موبائل فونز. تو ابھی تو کم ہوگا لیکن آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوگا. تو موٹر سائیکلز, موبائل فونز جو پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے انشاءاللہ یہ آ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پالیسی یہی ہے کہ آئندہ 5 سال میں we must have less dependent on textiles and other areas, IT, engineering, chemicals, food. So وہ sectors انشاءاللہ بڑھیں گے. تو یہ ہے. تو ٹو سمرائز اگلے سال کے ٹارگٹس ہے total goods and services. The range is $38.7 billion to $40 billion. That is our range. Our range for textiles is between 20 to 21 billion for textiles. تو ایک اور چیز جو اچھی خبر ہے کہ مجھے آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمیشہ کمپلینٹ یہ آ رہی تھی کہ ہمارے جو ٹیکسٹائلز, اور ٹیکسٹائل میں کافی کام یہ ہے, I will admit that, but one of the arguments was کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتی ہے only low value added, یارن اور گرے کلاث یہ ایکسپورٹ. اور ابھی ہمارے فگرز آ گئے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو شفٹ ہونے والا نہیں ہو گیا ہے. اور آپ کے سامنے میں یہ فگرز بتا دوں. knit wear value added product textile grew last year ending 30th of June by 37%. It's a good figure. Bedwear, home textile جو کہتا ہے, home textile grew by 29%. Ready made garment, جی yearly. Sorry, thank you for correcting me. I'm talking about yearly figures. So knitwear 37%, home textile 29%, اور ready made garments 19%. اور yarn down by 2%. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ yarn, grey cloth is moving towards making more value added products. اور یہ جو ٹرینڈ ہے نا اس کو کنٹینیو کرنا ہے.
1 साल 2 साल के लिए नहीं, मस्ट गो ऑन। और ये जो एक्सपोर्ट्स का जो फिगर्स मैंने बताया है, ऑब्जेक्टिव ये है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? मेरे दिली तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक एक्सपोर्ट कल्चर आ जाए, कि द फार्मर्स, द वर्कर्स, द गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स, FBI, एवरीबॉडी, सबको ये एक ही सोच होनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। तो ये एक और चीज़ है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का जो पाथ है ना, वो सस्टेनेबल हो। 1-2 साल ठीक चलेगा और फिर ठीक नहीं चलेगा तो फ़ायदा क्या हुआ? सस्टेनेबल चाहिए हमें। और इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि जो भी ये चल पड़ा है इसको इसी तरह से चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस साल इंशाअल्लाह ये जो टारगेट्स हमने आपको बताया वो अचीव करेंगे और एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सही मानों में डेवलप होती जाएगी और हमारे एक्सपोर्ट बिकम सस्टेनेबल चलता रहे। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, जो रज़ाक दाऊद साहब ने बताया उसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं कि हम इस टाइम जो 5 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं मोटरसाइकिल्स के, उनमें पाकिस्तान एक है। हमारे यहाँ तकरीबन 3 मिलियन के करीब मोटरसाइकिल्स जो है उनकी सेल हो रही है इस टाइम। हमसे ऊपर जो नंबर 1 पे है वो चाइना है, देन इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है और उसके बाद वियतनाम है। और जिस स्पीड से हमारी ये प्रोग्रेस हो रहा है, इंशाल्लाह विद इन अ ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 4th लार्जेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज जो नंबर का फ़र्क है वो 2 लाख से भी कम का है उनका और हमारा। तो पाकिस्तान 4था लार्जेस्ट होगा। एक और चीज़ मैं बता दूं कि इससे पहले जैसा कि रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि ये वो सेक्टर थे जो निगलेक्टेड थे, जिनकी एक्सपोर्ट पे ना गवर्नमेंट्स कोई पॉलिसीज़ दे रही थी, ना उनको एतमाद में ले रही थी, ना उनके जो ऐसे शॉर्ट कमिंग्स थे जिनको छोटी छोटी बातों को दूर करके एक्सपोर्ट किया जा सकता था, वो नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, जब अफ्रीकन मार्केट को देखा गया तो वहाँ पर जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान में मोटरसाइकिल बनता है वो वहाँ नहीं बेचा जा सकता। तो अब जो नई पॉलिसीज़ हैं, ऑटो पॉलिसीज़ और दूसरी पॉलिसीज़, उनके अंडर अब वो 150 सीसी या उससे बड़े मोटरसाइकिल